محترم خواتین و حضرات، گزشتہ دو خطبات جمعہ میں نے موجودہ دور کے فتنہ عظیم انکار حدیث، اس کے اسباب اور وجوہات، اس کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے میں نے تفصیل سے رکھی تھیں۔ دین دو چیزوں سے مکمل ہو کر بنتا ہے، کتاب اور سنت۔ اگر صرف کتاب اللہ سے دین انسانوں کے لیے کافی ہو جاتا تو اللہ کو انبیاء اور رسول کا سلسلہ قائم کرنے اور ان کو محنت اور مشقت اور جد و جہد کی مشکل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کتاب سے زیادہ اہمیت رسول کی ہوتی ہے، کیونکہ وہی اس کتاب کا شارح ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ نے اپنے نبی کو وحی کے آغاز میں بار بار اس بات کو سمجھایا اور تسلی دی ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وحی کو اخذ کرنے میں جلدی نہ کیا کریں۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیا کریں۔ آپ کو یہ ڈر لگتا تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے، جبرائیل پڑھ رہے ہیں، میں سن رہا ہوں اور مجھ کو وہ دہرانا ہے تو کہیں چھوٹ نہ جائے، میں بھول نہ جاؤں۔ اللہ نے تسلی دی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ، یہ ہم پر ہی لازم ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اس کے قرآن کو آپ کے دل میں جمع کر دیں۔ ان علینا جمعہ، ہم ہی اس کو جمع کرنے والے ہیں آپ کے دل میں، آپ بے فکر رہیے، آپ کچھ بھولیں گے نہیں سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ تو اس طرح آپ کو یہ تسلی دی جاتی تھی، اور آپ اس وقت سے جلدی کرتے تھے کہ کہیں مجھ سے کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے، کہیں کوئی لفظ یاد رہنے سے نہ رہ جائے، اور میں اللہ کے فرائض میں کسی کوتاہی کا باعث نہ بن جاؤں۔ اللہ نے تسلی دی کہ نہیں، اس کی آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم جمع دیں گے اس کتاب کو آپ کے دل میں، اس کلام کو ہم آپ کے دل پر اتار رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے اسی لیے تو اتار رہے ہیں تاکہ یہ آپ پر آسان ہو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو پڑھا دینا، اس کو جمع کر دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، یہ قرآن سے ہٹ کر ذکر ہو رہا ہے کہ اس قرآن کو آپ کے دل میں ہم جمع بھی کر دیں گے، محفوظ بھی کر دیں گے، اس کو پڑھا بھی دیں گے، اور اس کے جو بیانات ہیں، اس کی جو تفصیلات ہیں، اس کی احکام کی جو تشریحات ہیں، یہ بھی سب ہم آپ پر وارد کر دیں گے، یہ سب آپ پر ہم اتار دیں گے، یہ سب کھول دیں گے آپ کے لیے۔ تو نبی جو ہوتا ہے شارح ہوتا ہے اللہ کے دین کا، اللہ کی شریعت کا، اللہ کی کتاب کا، اور اس کے بغیر اللہ کے احکام کو، اس کے احکام کے مقاصد کو سمجھنا دنیا کے کسی بھی بلند سے بلند ترین، ذہین ترین انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہ صرف انبیاء اور رسول کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرما دیا تھا کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دونوں کو لازم پکڑنا ہے، دونوں کو۔ قرآن کو حدیث سے سمجھنا ہے، حدیث کو قرآن سے سمجھنا ہے، اور جو باتیں ان دونوں سے سمجھ میں نہ آئیں ان کو آپ کے صحابہ سے سمجھنا ہے۔ پھر جو چیزیں صحابہ سے بھی سمجھ میں نہ آئیں یا ان کے اندر نہ پائی جائیں تو پھر ان کے شاگردوں سے سمجھنا ہے، یعنی منہج سلف، منہج صحابہ۔ یہ واضح کر دیا گیا، اور آپ نے اس کی گارنٹی دی، ضمانت دی کہ ان دونوں کو جتنا مضبوطی سے تھامو گے پھر تمہارے لیے گمراہی کا کوئی اندیشہ اور خدشہ نہیں، نہ تمہارے اندر انتشار پیدا ہوگا، نہ تم اختلاف کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے برسر پیکار ہوگے، بلکہ اس دین کی برکت سے اللہ تمہیں عزت کی زندگی، پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا، اور آخرت کے اجر سے تمہیں قیامت کے دن اپنے وعدے کے مطابق مالا مال فرمائے گا۔ لیکن وہی ہوا جو ہمیشہ سے ہوتا آیا، انسانوں نے اللہ کے دین میں اختلاف برپا کیا، اور وہ بھی علم آ جانے کے بعد۔ جیسے سورہ بینہ میں ارشاد فرمایا اللہ نے اہل کتاب کے بارے میں کہ وہ اختلاف میں کب مبتلا ہوئے، من بعد ما جاءہم العلم، جبکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، آسمانی کتابیں ان کے پاس موجود تھیں،
وہ کتابیں جن انبیاء اور رسول پر اتری تھیں ان کی زندگی ان کے سامنے موجود تھی، ان کی نسل موجود تھی، یہ خود انہی انبیاء کی نسل سے تعلق رکھتے تھے، اس سب کے باوجود انہوں نے اللہ کے دین میں اختلاف کیا، اور اس کا نتیجہ پھر کیا نکلا؟ ہدایت پانے کے بعد گمراہ ہو گئے، ہدایت کے ذریعے اللہ کی رحمت سے قریب ہو کر پھر گمراہی کی طرف مڑ کر اس کے غضب میں گر گئے، فباؤ بغضب من اللہ کا غضب لے کر پلٹے۔ اب دین کی جو تعبیرات اور تشریحات ہیں ایک عام آدمی عموماً ان سے واقف بھی نہیں ہوتا، اور اس میں اتنی صلاحیت بھی نہیں ہوتی کہ وہ دین کے ان پہلوؤں کو سمجھ سکے۔ یہ کام اہل علم کا ہوتا ہے، جن کو اللہ نے علم سے نوازا ہے، بہت گہرے علم سے۔ علم اس چیز کا نام نہیں کہ آدمی نے 4 کتابیں پڑھ لی، تقریر کرنی آ گئی، خطبہ دینا آ گیا، درس دینا آ گیا، آدمی علم والا ہو گیا، نہیں۔ علم جس گہرائی کے ساتھ حاصل ہونا چاہیے وہ ہر کس و ناقص کو نہیں ہوتا۔ ہر سال مدرسوں سے ہزاروں نہیں لاکھوں علماء نکلتے ہیں پوری دنیا کے اندر، لیکن کیا وہ ہر عالم اس قابل اور اس پر ہوتا ہے مقام پر فائز؟ نہیں۔ ان میں سے اللہ کسی کو یہ چیز عطا کرتا ہے، اور وہ اللہ کی استطاعت اور استعداد جو ان کو عطا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ ان سے ان کا کام بھی لیتا ہے۔ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے، خصوصاً بر صغیر کے مسلمانوں کا؟ ہمارے اختلاف کا مطلب ہوتا ہے دشمنی، عداوت، نفرت، بغض، عناد، حسد، یہ سب اس کے نتائج ہیں۔ فرقہ بندی، فرقہ سازی، اسی کے پس منظر میں تو علامہ نے یہ شعر کہا تھا، یہ ہند کے فرقہ ساز آزری کر رہے ہیں گویا، بچا کے دامن ان سے غبار راہ حجاز ہو جا۔ بہت بڑی بات کہی علامہ نے اس شعر میں، اور حقیقت ہے یہ بر صغیر، کیونکہ علامہ نے یہ جو لفظ ہند استعمال کیا ہے یہ اس وقت کا جب متحدہ تھا، جب یہ تقسیم نہیں ہوئی تھی، ملک آزاد بھی نہیں ہوا تھا۔ علامہ ملک کے آزاد ہونے سے 10-12 سال پہلے اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئے تھے، اس وقت کا شعر ہے یہ ہند کے فرقہ ساز آزری کر رہے ہیں گویا۔ اور اس پس منظر میں ایک شعر بڑا زبردست علامہ ماہر القاضی علیہ رحمہ نے بھی بیان فرمایا تھا، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہوی۔ ہاتھوں میں تو چراغ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن آگ لگا رہے ہیں ابو جہل اور ابو لہب والی، فساد برپا کر رہے ہیں۔ آج مجھ کو جس موضوع یا جس مضمون کے تحت آپ لوگوں سے کچھ گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اس ملک میں خصوصاً بر صغیر میں مشرک اور کافر اقوام کے ساتھ صدیوں سے ہم رہتے آئے، ہمارے آباء و اجداد رہتے آئے، اور پھر ہمارے اس خطے میں دین جو آیا وہ ان لوگوں کے ذریعے سے نہیں آیا جو کتاب و سنت کے امین اور حامل تھے، یہ ان صوفیوں کے ذریعے سے آیا جن کے دین میں بہت کچھ ملاوٹ شامل ہو چکی تھی، ان کے ذریعے سے یہاں دین آیا۔ اس کے نتیجے میں ہم کافر اور مشرک قوموں کی طرح ہر بڑے پرانے 100 سال 200 سال 400 سال پرانے درخت کے نیچے ہم کو ہر درخت کے سائے میں ایک مزار ملے گا، ہر پہاڑ کے دامن میں ہم کو کوئی نہ کوئی مزار، کوئی نہ کوئی درگاہ نظر آ جائے گی۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ کدھر بھی چلے جاؤ بر صغیر کے تینوں پٹوں میں، مغرب میں، مشرق میں اور اس ملک کے عریض و وسیع ملک میں،
کوئی بستی، کوئی شہر، کوئی دیہات، کوئی خطہ خالی نہیں ہے جہاں یہ مزارات موجود نہ ہوں اور ان سے وابستہ لاکھوں کی تعداد میں امت کے افراد نہ ہوں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ دین کتاب و سنت کے راستے سے نہیں آیا، حالانکہ صحابہ اکرام آئے اس سرزمین پر، سب سے پہلے ان کے قدم پڑے یہاں، لیکن وہ بہت مختصر مدت کے لیے آئے اور چلے گئے۔ اس کے بعد ان کے ذریعے سے جب دین پھیلا اور یہ یہاں کی مشرک اور کافر قومیں ایمان لائیں تو وہ کتاب و سنت کی بنیادی تعلیمات سے بھی آشنا نہیں ہو سکی، ان کی تربیت نہیں ہو سکی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اپنے کفر اور شرک کے ماحول میں جو پلے بڑے تھے اس کی چیزوں کو انہوں نے اسلام کا رنگ دے کر تھوڑا سا تبدیلی کر کے اس کو اسلام بنا لیا۔ اس کی وجہ سے یہاں آج تک بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے، کروڑوں کی تعداد میں، جو قرآن اور سنت کی صحیح بات آتے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نئی بات ہے، حالانکہ وہ اصل بات ہے۔ اور جو دین انہوں نے باپ داداؤں سے پایا ہوا ہے، سنا سنایا، دیکھا دیکھی، اس کو وہ اصل دین سمجھتے رہے ہیں، آج بھی سمجھتے ہیں۔ پھر جب اس ملک کے اندر سیاست کا نقشہ بدلا، جس کا تذکرہ میں نے گزشتہ ہفتے کیا تھا، تو پھر مسلمان اس اعتبار سے بھی دین سے بہت زیادہ دور ہو گئے۔ پھر انہوں نے اپنی اپنی راہیں الگ بنا لی۔ پہلے تو صرف دین کے اندر راہیں الگ تھیں، مسلکی، جماعتی۔ پھر جب سیاسی زوال آیا اور انگریز اپنی ساری سازشوں اور منصوبہ بندی کے ساتھ اس ملک پر غالب آئے اور انہوں نے اپنے منصوبے کے مطابق امت کو اس دین سے دور لے جانے، کتاب اللہ سے ان کے تعلق کو ختم کرنے، سنت رسول سے ان کے تعلق کو دور کرنے اور توڑنے کے لیے جو منصوبہ انہوں نے بنایا تھا اس پر وہ کاربند ہوئے اور کامیاب ہو کر گئے۔ اور ایسے کامیاب ہوئے کہ انہوں نے اپنی چلائی ہوئی یہ منصوبہ بندی اس انداز سے یہاں پر قائم کی کہ آج تک جاری ہے، اور اس کو خود اس ملک کے عوام انجام دے رہے ہیں، حکمران انجام دے رہے ہیں۔ صرف کاغذوں کے اوپر یہ ملک انگریزوں سے آزاد ہوا، ورنہ بحیثیت مجموعی اگر ہم پوری تاریخ کو دیکھیں 1947 سے لے کر آج تک کی پورے ملک کی، یہ جو مشرق اور مغرب میں ٹکڑے بنے ان کی بھی اور اس ملک کی بھی، صاف نظر آتا ہے کہ یہاں پر اور وہاں پر یہاں کے عوام اور یہاں کے حکمرانوں نے حکومت نہیں کی ہے، بلکہ یہاں کی عوام پر آج بھی انہی انگریزوں کے چاپلوس اور خوشامدی لوگ، یہی وجہ ہے اس ملک کے بھی اور پڑوسی ملک کے بھی حکمرانوں کی اولاد کہاں جاتی ہے پڑھنے کو؟ برطانیہ، لندن، آکسفورڈ، کیمبرج، یہیں پر پہنچتے ہیں۔ یہاں سے بچپن سے وہیں جا کر پیدا ہو جاتے ہیں، وہیں پر رہتے ہیں، وہیں کے ماحول میں پلتے ہیں، وہیں سے تعلیم پاتے ہیں اور حکومت کرنے کے لیے اپنے ملک میں آ جاتے ہیں۔ اب ان حرام خوروں کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے ملک کا مزاج کیا ہے، ہمارے ملک کے عوام کی ضروریات کیا ہے، ہمارے ملک میں مذہبی لوگ پائے جاتے ہیں، ان کا مذہب سے تعلق کتنا گہرا ہوتا ہے، ان کی اصل ضروریات کیا ہیں، ان کے اوپر حکومت کس طرح کرنے کی ضرورت ہے، کوئی لینا دینا نہیں۔ اس نے پورا ستیاناش کر دیا اس امت کا، اس ملت کا۔ پہلے مذہب کے نام پر جماعتوں اور مسلکوں کی پھوٹ تھی، وہ خود اپنا کرشمہ دکھا رہی تھی، اوپر سے یہ آخری کیل ٹھوکی گئی اس امت کو تباہ کرنے کے لیے، ان کو اس میں بھی پارا پارا کر دیا گیا۔ اب حالت یہ ہے اس خطے کے عوام کی، بر صغیر کے عوام کی، یہ دین کی کوئی بھی بات جماعت اور مسلک اور سیاست کے عینک سے دیکھتے ہیں، اور جہاں ان کو اپنی جماعت، اپنے مسلک، اپنی سیاسی پارٹی کے مطابق بات نظر آئے اس کو دین سمجھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں۔
اور مانتے بھی کیسا ہیں؟ خالی تعریف اور ماننے کی حد تک. بہت اچھی بات، بڑی پیاری تقریر، بہت پیارا آواز، بہترین بھاشن دیے ہوئے، اچھی تقریر تھی، لوگوں نے پسند کیے. جبکہ دین کی بات اس لیے نہیں پیش کی جاتی کہ لوگ پسند کریں، کچھ لوگ ناپسند کریں. نہیں، مسلمان کے سامنے جب دین کی بات ہوتی ہے اس لیے ہوتی ہے کہ مسلمان اس کو مانے، سر تسلیم خم کرے، بلا کسی شک و شبہ، بلا کسی خوف و تردد کے. یہ ہے ہی نہیں، یہ چیز پیدا ہی نہیں ہوئی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دین میں تو ان کا خرابہ ہو ہی چکا تھا، لیکن دنیاوی معاملات میں بھی ان کو کفر اور شرک کی طرف آسانی سے موڑ دیا گیا. بات اصل میں یوں کہنا چاہ رہا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے ہمارے قریبی ضلع آکولہ میں ایک فساد برپا ہو گیا. سبب کیا تھا؟ وہی جو نبی کے زمانے سے جاری ہے، آج نہیں، نبی کے زمانے سے، نبی کی زندگی میں جو چلتا رہا ہے، توہین رسالت. کسی احمق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی، اور مسلمانوں نے نبی سے اپنی محبت کا، اپنے عشق کا اظہار، جو ان کے پاس میں صرف اتنا ہی رہ گیا ہوا ہے، کرنے کے لیے جلوس نکالا. پرامن، اس کے ساتھ لفظ لگتا ہے، پرامن احتجاجی جلوس. اور وہ حکومت کے ذمہ داروں کے پاس اپنی شکایت لے کر جانا چاہتے تھے کہ بھئی ایسے ایسے شخص نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے. شرپسندوں نے پتھراؤ کیا اس جلوس کے اوپر. اب یہ پرامن جلوس کیا ہو گیا؟ پرتشدد ہو گیا. اب ادھر جواب میں مسلمانوں نے، انہوں نے بھی پتھراؤ کیا، پھر اس میں مر کر شہید بھی ہوتے ہیں. جس کام کے لیے نکلے تھے وہ کام گیا. اب حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں اندر ہیں، اور اس ملک کی حکومت، اس ملک کی پولیس، عدالت، جتنی بھی سرکاری ایجنسیاں ہیں، ان کا جو کچھ رول آج تک رہا ہے اور آگے رہے گا اور ہے آج، وہ سب جانتے ہیں. اٹھایا گیا مسلمانوں کو گھروں سے. اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے، ہر بار ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے کہیں نہ کہیں. کیا اسلام میں ایسے جلسے جلوسوں کی اجازت ہے؟ کیا شریعت میں اس کا کوئی دوسرا متبادل موجود ہے؟ کہ اگر ایسا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ نکل گئے، اور ایسے میں جو سیاسی دماغ والی دینی جماعتیں ہوتی ہیں، سیاست میں کھیل کھیلنے والی، وہ آگے آگے پیش رہتی ہیں اور بڑے زبردست دلائل پیش کرتے ہیں، قرآن کی آیات اور تاریخ کے واقعات، اور نعرہ لگاتے ہیں گستاخ رسول کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. بے نمازی گستاخ رسول نہیں ہے، سود کھانے والا گستاخ رسول نہیں ہے، ولیمے میں گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر نچانے والا اور ناچنے والا گستاخ رسول نہیں ہے، داڑھی مونڈنے والا گستاخ رسول نہیں ہے، شادی میں بینڈ باجے بجانے والا، ہزاروں روپے بلا وجہ اسراف کرنے والا گستاخ رسول نہیں ہے. کون نہیں ہے گستاخ رسول؟ کون اڑائے گا ان کی گردنیں؟ کون اڑائے گا ان کی گردنیں؟ اڑاؤ نا.
بے پردہ عورت جو بازاروں میں پھر رہی ہے، گھوم رہی ہے، نوجوان لڑکیاں جو مرتد ہو کر بھاگ رہی ہیں، کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، مخلوط تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ان کو جو بھیجنے والے ہیں جن میں وہ دیندار بھی شامل ہیں، ان کی گردنیں اڑاؤ. یہ گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، گستاخ قرآن، گستاخ رب نہیں ہے. سمجھو اس کو ذرا، یہ بہت بڑا کھیل ہے. ادھر دین میں تو ہمارا ستیاناش کیا انہوں نے مسلکوں اور جماعتوں کے نام سے، ادھر اس سیاسی معاملات میں بھی انہوں نے امت کا جنازہ تیار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کسر نہیں چھوڑی. ایک ہے علماء مصر. یہ مصر ایسی سرزمین ہے جیسا انگریزوں کے اثرات یہاں ہیں نا، ویسے یہ مصر کے اندر فرعون کے اثرات آج بھی ہیں. اور ایک نے تو دعویٰ بھی کیا تھا، اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا میں، اس نے تو نعرہ مارا تھا، نانو ابناء الفرائنہ، ہم فرعونیوں کی اولاد ہیں. اور یہاں سے جو علماء تیار ہو کر نکلتے ہیں، ان کا عام طور سے جو سوچنے کا منہج ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم کو اس دور قدیم اور خصوصاً خیر القرون کے بجائے موجودہ دور میں جن قوموں نے ترقی کی ہے، ان کے راستے کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے. اور اسلام کے جو احکام، قرآن کی جو آیتیں، جو حدیثیں ہم کو اس ترقی سے روکنے کا ذریعہ بن رہی ہیں ان کے خیال میں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، اس کو نشانہ بنانا شروع کیا. اور یہ مصر میں اکثر ایسے ہی پیدا ہوئے. مثال کے طور پر مصر کے تم بڑے بڑے عالموں کو دیکھو گے، ان کی تصویریں دیکھو، بالکل صفا چٹ ملیں گے، داڑھی نہ مونچھ. حالانکہ بہت بڑے عالم ہیں، مفتی اعظم ہیں، داڑھی بھی نہیں، مونچھ بھی نہیں، کوٹ پینٹ ٹائی. بلکہ میں نے طالب علمی کے زمانے میں کسی رسالے یا اخبار میں ایک مضمون پڑھا تھا، ہمارے ملک کا کوئی صحافی تھا، اس نے وہ بتایا تھا کہ یہ صورت حال ہے بولے مصر میں. وہ اس وقت کی بات ہے، 80 کے دہائی میں. تو میں نے دیکھا بولے، یا انہوں نے کسی اور کے حوالے سے بتایا تھا کہ میرے دوست نے یہ دیکھا کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا مصر کے اندر، کوٹ پینٹ ٹائی، داڑھی مونچھ سے بالکل بے نیاز، مسجد میں آیا. ایک حجرہ تھا اس کا، اس نے دروازہ کھولا، اندر گیا، اور جب باہر آیا تو وہ جبہ پہنے ہوئے تھا، داڑھی بھی لگی ہوئی تھی اور اقال بھی ڈلا ہوا تھا. اس نے نماز پڑھائی، پھر اندر گیا اور وہ نکالا، پھر کوٹ ٹائی پینٹ میں واپس آ گیا. یہ صورت حال ہے وہاں کی. اور انگریزوں سے اتنے متاثر ہیں انگریزی زبان کے تلفظ تک سے کہ وہ قرآن مجید کے اندر بھی بڑے قاف کا تلفظ جی کے تلفظ گاف سے کرتے ہیں، قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں. یہ ان کی ذہنی غلامی کی ارذل ترین سطح ہے جہاں پر یہ پہنچے ہوئے ہیں، ان کو پہنچایا گیا. اور یہی کھیل تقریباً ترکی میں کھیلا گیا. اور یہ کھیل کھیلنے والے کوئی ڈیوڈ، جیفر، جوزف ایسے قسم کے لوگ نہیں تھے. یہ تھے جمال، کمال، یہ لوگ تھے جنہوں نے اذانوں پر پابندیاں لگائیں، عربی زبان پر پابندیاں لگائیں، قرآن پر پابندیاں لگائیں، مساجد کو ویران کیا، بے پردگی اور بے حیائی کو عام کرنے کا احکام جاری کیے. یہ لوگ تھے، یہ انگریزی کے ہی پروردہ لوگ تھے، انگریزی ماحول کے، انگریزی تعلیم کے. اور یہ جو احتجاج اور جلوس والے معاملے ہیں یہ انہی کے عطا کردہ ہیں.
یہ دنیا کے ان دہشت گرد ظالم حکمرانوں کے دیے ہوئے اصول و ضوابط ہیں، جمہوریت کے نام پر، آزادی کے نام پر، ترقی کے نام پر اور انسانی ہمدردی اور انسانی حقوق کے نام پر انہوں نے جو کھیل کھیلے ہیں پوری دنیا میں، وہ اسی پر جا کر منتج ہوتے ہیں۔ اس لیے مصر کے علماء میں، اب میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ان میں سے، کیونکہ یہاں پر کچھ جماعتیں ان کی بہت زیادہ فالوور ہیں، فالوور ہی بولنا پڑے گا ان کو، متبع آدمی یا تو اللہ کے رسول کا ہوتا ہے یا صحابی کا ہوتا ہے، کسی عالم دین کا ہوتا ہے، یہ فالوورس ہیں ان کے، ان کو بہت زیادہ ایڈاپٹ کرتے ہیں یہ، اور ان کے نزدیک وہ دنیا کے سب سے اونچے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے اس کے لیے دین کی دلیل فراہم کی ہے کہ حکومت، حکمراں اگر عوام کے فائدے کے خلاف کوئی قانون بناتے ہیں یا ایسا قانون بناتے ہیں جس سے لوگوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو اس کے خلاف پرامن احتجاج کر سکتے ہیں۔ بس ان کو دلیل مل گئی، اور انہوں نے دلائل بھی دیے۔ دلائل کہاں دیے؟ اس کو بولتے ہیں مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ۔ وہ احمق جا رہا تھا رستے سے، بچے گیند کھیل رہے تھے، تو ایک بچے نے گیند پھینکی تو اس کو جا کر گھٹنے پہ لگ گئی۔ اب یہ احمق تھا، اس نے بولا ابے بیوقوف ہو، اگر آنکھ پہ لگتی تو آنکھ پھٹ جاتی تھی نا، بولے میری مگر لگی نہیں آنکھ پر، پھوٹی نہیں آنکھ، لگی گھٹنے پر، وہیں سے محاورہ پڑا ہوا ہے، مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ۔ یہ صورت حال ہے ان کی۔ دلیل کیا دے رہے ہیں؟ اور وہ بھی احادیث سے دے رہے ہیں، بخاری مسلم سے، مسند احمد سے، ترمذی سے، ابن ماجہ سے اور صحابہ کے عمل سے۔ دلیل کیا دی گئی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ رسول ہیں۔ جب امیر المومنین نہیں کہا جاتا تھا، امیر المومنین کا لقب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جاری کیا، پہلے خلیفۃ الرسول کی اس طرح چلتی تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی 2 سال کچھ مہینے کی جو خلافت کا زمانہ رہا، اس میں آپ کو خلیفۃ الرسول ہی کہا جاتا تھا۔ خود حضرت عمر کو بھی کئی مہینوں تک یا چند برسوں تک یہی کہا جاتا رہا، پھر امیر المومنین کا لقب اختیار کیا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ وقت، خلیفہ رسول ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابوبکر، قرآن کو ایک جلد میں لکھ کر محفوظ کرنے کی ضرورت ہے، لکھا جائے اور اس کو محفوظ کر دیا جائے ایک جلد کے اندر۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا کہ عمر، جس کام کو اللہ کے رسول نے انجام نہیں دیا ہے، ابوبکر اس کو نہیں کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار اصرار کرتے رہے حضرت ابوبکر صدیق سے کہ نہیں، اے خلیفہ رسول، یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ عوام کے فائدے کی چیز ہے، گو کہ اللہ کے رسول نے یہ کام نہیں کیا ہے لیکن ہم نے کرنا ہے، اس میں دین کا بھی فائدہ ہے، لوگوں کا بھی فائدہ ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار اس کا انکار کرتے رہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار اس کا اصرار کرتے رہے اور دلائل دیتے رہے، تو آخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو بھی اطمینان ہو گیا اور انہوں نے حضرت عمر کی بات مان لی کہ ہاں، قرآن مجید کو ایک مصحف میں لکھ کر محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اب چونکہ اللہ نے خود کہا تھا نا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو، اس نصیحت کو، اس ہدایت کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ نے اس کے انتظامات کیے۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حکم جاری فرما دیا، اور تمام کاتبین وحی جو اس وقت موجود تھے، جو اللہ کے رسول کی زندگی میں آپ پر نازل ہونے والی آیات کو لکھ لیا کرتے تھے،
ان سب کو حکم دے دیا گیا کہ جس کے پاس میں قرآن کا جو بھی حصہ ہے وہ ایک جگہ لاؤ اور سب اس کو ایک پوری تحقیق کے ساتھ اس کو ایک مصحف میں ایک جلد کے اندر محفوظ کر دو۔ یہ جو عام طور سے کہا جاتا ہے کہ سیدنا عثمان ابن عفان جامع القرآن ہیں، تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ جامع القرآن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے دور خلافت میں سب سے پہلے قرآن مجید ایک مصحف میں جمع ہوا۔ اب یہ بات کیا ہے؟ اس سے انہوں نے دلیل کیا پکڑی ہے کہ حکمراں اگر کوئی ایسا کام نہ کر رہا ہو جس میں عوام کا فائدہ ہے تو اس کے اوپر پریشر ڈالا۔ یہ پریشر وہیں سے آیا، دباؤ نہیں، پریشر ڈالا جا سکتا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشر ڈال رہے تھے یا نصیحت فرما رہے تھے اور مشورہ دے رہے تھے؟ بودا استدلال۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق پر پریشر ڈالا ہے کیا؟ ایک مشیر کی حیثیت سے آپ مجلس شورا کے عظیم رکن تھے، آپ ساتھی ہیں، ابوبکر صدیق کے مقام سے آگاہ ہیں، اور آپ خود ایک عظیم مقام کے حامل ہیں۔ دین کے دو پہلو، ایک کو کہتے ہیں امر تعبدی، دوسرا پہلو ہوتا ہے عادی امور کا۔ یعنی قرآن مجید نے ہم کو ہر چیز کا نام لے کے تھوڑی بتایا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ہر چیز کا نام کہاں بتایا؟ اگر یہ چیزیں ہوتی تو قرآن سے کہیں 5 گنا زیادہ کتاب تیار ہوتی تھی خالی ناموں کی، حلال اور حرام کی۔ قرآن نے ایک سیدھا سیدھا اصول دیا، الحرام بین والحلال بین، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے۔ روایات کے مطابق آپ سے بہت سے صحابہ آ کر پوچھتے تھے چیزوں کے بارے میں، اب دین نازل ہو رہا تھا، حلال حرام کی بات چل پڑی تھی، پہلے تو کوئی قاعدہ قانون تھا نہیں حلال حرام کا، تو آ کر پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے، یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں فرماتے تھے دیکھو اللہ نے اپنی کتاب میں جس چیز کو حرام قرار دے دیا وہی حرام ہے، اور جس چیز کو حلال قرار دے دیا وہی حلال ہے، اور جو میں نے تمہارے لیے اللہ کے حکم سے حلال کر دیا وہ حلال ہے، اور جو میں نے اللہ کے حکم سے تمہارے لیے حرام کہہ دیا ہے وہ حرام ہے۔ باقی جن چیزوں کا ذکر نہیں ہے بنیادی طور سے اصولی اعتبار سے وہ سب حلال میں اور مباح میں داخل ہے۔ یہ ضابطہ ہے سیدھا سیدھا، یہ اصول ہے۔ پھر اس میں حکم کا فرق ہو گیا امر تعبدی۔ امر تعبدی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ معاملات جن کا تعلق عبادت سے اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے جڑا ہوا ہے، ڈائریکٹ، براہ راست، بلا واسطہ، اس کو امر تعبدی بولتے ہیں۔ اور اس میں امت کا ہر آدمی، وہ کتنا بھی بڑا وقت کا علامہ ہو یا عام آدمی ہو، وہ پابند ہے اسی چیز کا جس کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اس میں کمی بیشی کسی صورت میں جائز نہیں۔ اور یہ جو امور عادیہ یعنی جو دنیاوی معاملات کے عادی امور ہوتے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے اور حدیث نے کوئی واضح حکم نہیں دیا ہوا ہے اس کے حلال یا حرام ہونے کا، وہ بنیادی طور سے اصولاً حلال ہوتے ہیں، جائز ہوتے ہیں۔ سب ان کا یہ دلیل کا جو ماخذ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ قرآن میں اور حدیث میں اس چیز کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ پرامن احتجاج نکالنا ناجائز ہے، اس لیے اصولاً اور بنیادی طور سے یہ مباح ہے۔ پھر دوسری دلیل انہوں نے دی ہے کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد سوم، داماد رسول، ذی النورین، کامل الحیاء والایمان جن کو کہا جاتا ہے، کہ ان کے خلاف یہ مصر سے ہی آئے تھے، لوگ آئے لانگ مارچ کرتے، لانگ مارچ بولتے ہیں ان کو ان کی زبان میں، اور انہوں نے آ کر
امیر المومنین کے گھر کے سامنے دھرنا دے دیا کہ آپ ہٹ جاؤ، معزول ہو جاؤ، خلافت چھوڑو. تو بولے اگر، اور کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی، کسی صحابی نے اس کو حرام نہیں ٹھہرایا. یہ دلیل ہے ان کی. اور پھر فوراً اپنا ڈھال آگے کر لیے. قتل شہادت عثمان ابن عفان سے ہٹ کر اس سے پہلے تک جو ہے وہ یہ دیکھو بولے کیا ہے، یہ لانگ مارچ تو تھا، احتجاج ہو رہا تھا، لوگ آئے تھے مطالبہ کر رہے تھے حکمران وقت سے، خلیفہ وقت سے کہ وہ اب ہٹ جائیں اپنی ذمہ داری سے، معزول ہو جائیں. اس سے معلوم ہوا بولے کہ اگر حکمراں کوئی غلط قانون بنا رہا ہو یا حکمراں سے اپنا کوئی مطالبہ منوانا ہو تو اس کو پریشرائز کرنے کے لیے لانگ مارچ کیا جا سکتا ہے. تیسری دلیل یہ مصر کے علماء کی کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہو گئی تو حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور بڑے بڑے کبار صحابہ، انہوں نے بصرہ اور کوفہ کا سفر کر کے حضرت علی سے مطالبہ کیا جو سو خلیفہ بن گئے تھے کہ قاتلین عثمان سے قصاص لیا جائے، بدلہ لیا جائے. اس کے برعکس علماء حرمین، اچھا یہ لوگ جو علمی مباحث، علمی اختلافات کرتے ہیں نا، بہت اعلیٰ پیمانے کے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں کی طرح نہیں ہوتے ان کے اختلاف کہ جہاں جس کے خلاف کوئی بات ہو گئی بس وہ سامنے والوں نے پھر اس کو گمراہ، فاسق، فی النار کرنا شروع کر دیا. وہاں ایسا ماحول نہیں ہے عرب ملکوں میں، علماء عرب میں. وہ علمی مباحثے کرتے ہیں، بحث مباحثہ ہوتا ہے، اختلاف بھی ہوتا ہے، دلائل دیتے ہیں. علماء حرمین انہوں نے اس استدلال کا تار پود بکھیر دیا. انہوں نے کہا کہ پہلی تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم اس چیز کو عادی امور میں شامل کر رہے ہو جبکہ یہ تعبدی امور میں ہے، تدین میں ہے، خالص دینی معاملہ ہے، دنیاوی معاملہ نہیں ہے، خالص دینی معاملہ ہے. اور وہ اس طرح کہ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی، اور صاحب امر لوگوں کی. صاحب امر حکمرانوں کو بولتے ہیں، جو مسلمانوں کے معاملات کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو صاحب امر کہا جاتا ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے، اس میں سب سے بڑے دو نام ہیں موجودہ صدی کے، موجودہ دور کے عظیم ترین علماء میں سے جن کا شمار ہوتا ہے علامہ محدث البانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ. دونوں ابھی حال ہی میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں. اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، ان کے درجات بلند فرمائے. بہت بڑی شخصیتیں تھیں دونوں کو. نے اس استدلال کا تار و پود بکھیر کر رکھا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں. انہوں نے کہا کہ پہلی غلطی تمہاری یہ ہے کہ تم اس احتجاجی جلوسوں کو، پرامن احتجاج کو، اس لانگ مارچ کو تم دین سے الگ کر رہے ہو. یہیں سے تو تمہارا معاملہ ختم ہو رہا ہے جبکہ یہ خالص دینی معاملہ ہے. کیونکہ اللہ نے اپنی کتاب میں اپنی اور رسول کی اطاعت کے ساتھ حکمرانوں کی اطاعت کو لازم قرار دیا ہے. اور خروج علی الحاکم یعنی حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا، ہتھیاروں کے ساتھ اس کی بغاوت پر آمادہ ہونا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے. ہاں اس کا حل اسلام نے دیا ہے.
اور وہ حل کیا ہے؟ اس کے لیے بہت سی روایات اور بہت سی تاریخی واقعات ہیں، نبی کے زمانے سے لے کر تو اسلاف کے خیر القرون کی 3 صدی ہجری تک کے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انصار کو بار بار یہ تاکید اور نصیحت فرمائی، اے میرے انصار، میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے اور تم پر لوگوں کو ترجیح دی جائے گی۔ کہا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں؟ کہا صبر کرنا، صبر کرنا، اور تم پر ایسے حکمراں آئیں گے جن میں تم بہت سی باتیں دین کے خلاف دیکھو گے۔ کہا تو اس وقت کیا حکم ہے اللہ کے رسول؟ کہا اس وقت بھی تم صبر کرنا اور جہاں تک ہو سکے اپنے ان اولی الامر لوگوں کو نصیحت کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں تقریباً 7ویں صدی ہجری تک بھی علماء حقانی اور ربانی نے وقت کے حکمرانوں کو بلا خوف، بلا کسی ڈر کے صحیح طور سے لوگوں کے سامنے دربار عام میں نصیحت کا حق ادا کیا ہے۔ ڈرے نہیں وہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کبار تابعین میں سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ علماء حقانی اور ربانی تھے جنہوں نے وقت کے خلفاؤں کی غلطی کو بالکل پکڑا، واضح کیا، انہوں نے ڈرے نہیں وہ۔ حالانکہ وقت کے خلیفہ ان کے گرد گھومتے تھے، چاہتے تھے کہ یہ ہم سے وابستہ ہو جائیں تاکہ عوام کا پوری طرح ہم کو سپورٹ مل جائے، قوت ہمیں حاصل ہو جائے، مگر انہوں نے نہیں، دور دور رہے، وہ کنارہ کشی اختیار کی انہوں نے، صرف اس لیے کہ کہیں ہم ان کے دربار سے وابستہ ہو کر دنیا تو ہماری بن جائے گی مگر آخرت کے اعتبار سے ہمارے لیے رسوائی کا سامان ہوگا، اور اللہ نے ہم کو جو علم، جو مقام، جو مرتبہ، جو ذمہ داری سونپی ہے اس میں خیانت ہوگی۔ یہی وجہ ہے چاروں ائمہ کو دیکھو، چاروں نے وقت کے حکمرانوں سے مار کھائی ہوئی ہے، جیلوں میں گئے ہیں، کوڑے کھائے ہیں، در بدر ہوئے ہیں، شہر بدر ہوئے ہیں۔ کیوں؟ جبکہ وہ اپنے وقت کے امام ہیں۔ وہ امام مالک کو اتنے کوڑے برسے جبری طلاق کے مسئلے پر، یہ دونوں ہاتھ مونڈوں سے نیچے اتر گئے، اس کے بعد وہ رفع یدین کر ہی نہیں سکتے تھے، پہلا بھی نہیں، رکوع کے بعد کا، رکوع کے پہلے کا، رکوع کے بعد کا بھی نہیں، اٹھتے ہی نہیں تھے ہاتھ، دونوں مونڈوں سے اتر گئے تھے۔ ارسال الیدین ان کے فقہ کے اندر اصطلاح بن گئی۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بنو امیہ کے بھی حکمرانوں سے اور بنو عباس کے بھی حکمرانوں سے بہت دشواریاں جھیلنی پڑی، بہت مشقتیں، بہت ابتلا اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ ابو جعفر منصور تو دربار میں بلا کر کہتا ہے کہ آپ وقت کے امام ہیں، آپ ہماری اصلاح کیجیے۔ امام صاحب نے کہا نہیں، ہم کو عوام میں ہی رہنے دو تاکہ سبھی لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اور پھر ان کو پکڑنے کے لیے وہ کبھی کبھی چالیں چلتے تھے۔ ایک دن بلایا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، امام ابن ابی ذؤیب رحمۃ اللہ علیہ کو، اور دربار میں پوچھ رہا ہے کہ میری خلافت کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے، آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں، جائز کا یا ناجائز کا؟ دیکھو، اب اگر یہ کہتے ہیں کہ تیری خلافت جائز نہیں ہے کیونکہ تو نے طاقت کے بل پر لوگوں سے بیعت لی ہے تو بھی مرے، اور اگر جائز کہتے ہیں تو پھر وہاں گئے۔
ابن ابی ذؤیب رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ کے بازو ہی کھڑے تھے دربار میں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ امام صاحب جو جواب دیں گے وہ لازماً ان کا سر قلم ہونا ہے. میں نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے کہ کہیں خون کے چھینٹے نہ آ جائیں. کہ امام صاحب نے جواب دیا کہ تم نے طاقت کے بل پر یہ حکومت قائم کی ہے جس کی شریعت میں کوئی مثال نہیں ہے. اب دوسرا پیترا پھینکا کہ اچھا تو پھر ایسے کرو کہ ہم تمہیں اپنی حکومت میں چیف جسٹس بنا دیتے ہیں، قاضی القضات. امام صاحب نے فرمایا میں اس قابل نہیں ہوں. کہا تم جھوٹ کہتے ہو. امام صاحب نے فوراً فرمایا آپ نے خود ہی ثابت کر دیا کہ میں جھوٹا ہوں، جھوٹا قاضی القضات کیسے بن سکتا ہے؟ تلملا کے رہ گا، جواب نہیں اس کے پاس. اور چلے گئے دونوں واپس. کہا جاؤ. اب پیچھے ایک درباری کو اشرفیوں کی تھیلی دے کر بھیجا کہ جاؤ ابن ذؤیب کو بھی دینا اور ابو حنیفہ کو بھی دینا. ابن ذؤیب لے لے تو دے کر آ جانا، اور اگر ابو حنیفہ اس کو لے لے تو ان کا سر قلم کر دے. وہ درباری لوگ گئے. امام ابو حنیفہ گھر پہنچے کہ یہ پہنچا. کہا کیا ہے؟ کہا ابو جعفر منصور نے، خلیفہ نے آپ کو یہ مال دیا ہے. کہا اس کو تو میں اس کے لیے حلال نہیں سمجھتا تو میں کیسے قبول کروں؟ واپس لے جاؤ. اللہ حفاظت کرتا ہے اپنے بندوں کی، کیونکہ خلیفہ نے کیا بول کے دیا تھا؟ اگر لے لیے اس کو تو ان کا سر وہیں قلم کر دینا. اور وہ علماء حق سے ہے. آئین جواں مرداں حق گوئی وہ بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. یہ انہوں نے سنبھالا ہے. ان کو اللہ نے پیدا کیا تھا امت کی رہنمائی کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے. تو علامہ ناصر البانی، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین میں ان لانگ مارچوں اور ان احتجاجوں کی گنجائش ہی نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں عین دین و شریعت کے خلاف ہیں. اور وہ جو دلیل انہوں نے دی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف احتجاج کی، اور پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے قصاص لینے والے احتجاج کی، ان دونوں کا کہنا یہ تھا کہ دیکھ لو اس کا نتیجہ پھر اس کس صورت میں نکلا، فتنے کی صورت میں ہی نکلا نا. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ مظلومانہ شہید کر دیے گئے نا. اور پھر یہ جو قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ کے بدلہ لینے کے لیے احتجاج ہوا، اس کا نتیجہ بھی کیا نکلا؟ جنگ جمل اور جنگ صفین. مسلمان ایک دوسرے کے ہاتھوں ہزاروں کی تعداد میں شہید ہوئے. یہ شر پسندی. اسی لیے قرآن مجید نے کہا الفتنۃ اشد من القتل. فتنہ قتل سے زیادہ خطرناک چیز ہے، کیونکہ قتل ایک آدمی کا ہوگا، دو کا ہوگا، لیکن جب فتنہ برپا ہو جائے تو کتنے معصوموں کا قتل ہو جائے گا کوئی بتا نہیں سکتا اور کوئی روک نہیں سکتا. تو یہ اس طرح کے جلسے جلوس یہ ان سیاسی اور ابلیسی اور جمہوری سوچ رکھنے والے لوگوں کی یہ سب دلیلیں اور راستے ہیں. اسلام ایسی کسی فتنے کے عمل کی اجازت نہیں دیتا. ہاں اس کا حل کیا دیتا ہے؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی جس حکم اور قانون میں ہوتی ہو اس کو سب مسلمان مل کر رد کر دیں، نہ مانیں، قبول نہ کریں. مگر ہماری شان کیا ہے؟ ہم نافرمانی کے قانون تو سبھی مانتے ہیں. سود چل رہا ہے تو سبھی کھا رہے ہیں، سبھی ہاتھ دھو رہے ہیں.
جبکہ حکم کیا ہے اسلام کا کہ کوئی حکمراں، کوئی ذمہ دار، کوئی صاحب امر ایسا کوئی قانون بنائے، ایسا کوئی عمل جاری کرے جو اللہ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی پر مبنی ہو، تو اس کی اطاعت مت کرو۔ سب مسلمان مل کر متحد ہو کر اس سے بالکل دور رہو۔ حکمراں خود مجبور ہو جائے گا کہ ایسا قانون بنا کر کیا کروں جس کو کوئی ماننے ہی کو تیار نہیں۔ مگر ان حرام خور حکمرانوں نے، یہود و نصارہ کے سازشی دماغوں نے یہ جمہوری نظام کا راگ الاپ کر، مساوات انسانی کا راگ الاپ کر، علم اور ترقی کا سبز باغ دکھا کر اس امت کو ہر جگہ اسی انتشار اور فتنے میں مبتلا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، نہ کل کوئی نیا عمل تھا، نہ آج کوئی نیا عمل ہے، نہ آئندہ کوئی نیا عمل ہوگا۔ پہلے اپنے آپ کو گستاخی رسول سے، گستاخی قرآن سے، گستاخی رب سے دور کرو۔ اللہ نے اپنے نبی کو اسی وقت فرما دیا تھا جب قرآن نازل ہو رہا تھا، سورہ ہجر کی آیت ہے، اللہ نے اس میں فرما دیا کہ اے پیغمبر، ان استہزاء کرنے والوں، ان آپ کی گستاخی کرنے والوں کے مقابل آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ کافی ہے۔ اور اللہ نے اپنے اہل ایمان بندوں کو جب وہ اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت پر چلے تو ان گستاخان رسول کا سر قلم کرنے کی طاقت بھی دی۔ اور ہمارے پاس سوائے ان فتنوں کے اور کچھ نہیں بچا کہ چلو نبی کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، ہم تحصیلدار کے پاس جا کر میمورنڈم دیں گے، کلکٹر کے پاس جائیں گے۔ ارے کن کے پاس جا رہے ہو اور کس طریقے سے جا رہے ہو جو نہ نبی نے دیا، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ سلف صالحین نے؟ یہ تو کفار کے دیے ہوئے راستے اور طریقے ہیں جن سے ہم کو بچنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ایسے طریقے، ایسے عمل اختیار نہ کرو جو کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ کی ایجاد کرتا ہے۔ مگر جن کو اپنی شان، اپنا بڑاپن بتانا ہوتا ہے، اپنی جماعت کا لوگو سامنے کرنا ہوتا ہے، وہ ایسے موقعوں پر بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں، بہت سرگرم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک عذاب کی صورت ہے۔ اللہ نے کتاب میں فرما دیا، اے ایمان والو، تم ان اہل کتاب اور ان مشرکوں سے، اور خاص طور سے یہود و مشرکوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں تم کو ملیں گی، لہذا تم صبر کرنا اور تقوی پر قائم رہنا۔ اللہ تمہیں ان کی تکلیفوں سے اور ان کی سازشوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ نہیں ہوتا۔ احتجاجی جلوس نکالنا ہے نا، ان گھروں کے سامنے جا کے دھرنا دو جہاں بے نمازی منوس شکل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کرو دھرنا، وہاں لگاؤ دھرنا۔ اگر احتجاج کرنا ہے نا تو ان شادی خانوں کے سامنے جا کے بیٹھو جہاں شریعت کے خلاف لوگ رسمیں بھی ادا کر رہے ہیں اور اللہ کا دیا ہوا مال بھی حرام طریقے سے خرچ کر رہے ہیں۔ عشق رسول اگر ہے، محبت رسول اگر ہے تو پھر یہ محبت جلسے جلوسوں کے ذریعے فتنے کی شکل میں روڈ پر نہ لاؤ اور معصوم اور بے گناہ مسلم نوجوانوں کی زندگی کا خرابہ نہ کرو، اور غیروں کے سامنے غلط تصویر نہ پیش کرو، دین کی غلط تصویر مت پیش کرو نا، اور غیروں کے طریقے اپنا کر خود اپنے ہی دعوے ایمان کی کلئی مت کھولو کہ ہم دین کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں جھوٹے۔ وہ راستہ اختیار کرو جس میں رحمت ہے، ہدایت ہے، سلامتی ہے۔ تو علماء حرمین نے، علماء شام نے ان ساری چیزوں کا بہت بہترین علمی انداز سے رد کیا ہے۔ اب یہ اتنی نہ سکت مجھ میں ہے، نہ آپ لوگوں میں ہے، نہ اتنا وقت ہے کہ ان علمی دلائل کو سب کو پیش کیا جائے۔ صاف سیدھی بات انہوں نے فرمائی ہے، دو ٹوک اور واضح، کہ اس کام کا تعلق امور دنیا، امور عادی سے نہیں بلکہ امر تعبدی سے ہے۔ حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا یہ فتنہ برپا کرنا ہے، اس کی اجازت نہیں دی ہے دین نے۔ آپ نے اپنے انصار صحابہ سے
فرمایا کہ یہ حکمراں تم دیکھو گے کہ وہ بہت سے کام دین کے خلاف کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا تھا، انصاری صحابہ نے خاص طور سے کہ رسول اللہ پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کہا ان کی اصلاح کی کوشش کرنا، خروج مت کرنا ان کے خلاف، ان کو سمجھانا، اور یہی چلتا رہا اور اللہ نے اس کا فائدہ دیا۔ کبھی پوری تاریخ دیکھو اٹھا کر، پوری تاریخ دیکھو کہ کس طرح اللہ کے نیک بندوں نے ان حکمرانوں کو اللہ کا خوف دلایا اور ان کو غلط راستے پر چلنے سے روکا۔ عباسی خلیفہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ جا رہا ہے اور ایک کمزور بڑھیا آ کر اس کی سواری کی لگام پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے، اے خلیفہ یہیں پر انصاف کرے گا یا پل صراط پر پکڑوں؟ اور اتنا چاو جلال والا شان و شوکت والا خلیفہ بڑھیا کے الفاظ سن کے کانپ جاتا ہے، گھوڑے سے نیچے اتر جاتا ہے۔ کہا مائی پل صراط پر حساب کی طاقت نہیں میرے میں، یہیں کر لے، کیا کرنا ہے؟ ایسا ہوا ہے۔ غلاموں اور کنیزوں نے حق ادا کیا ہے نصیحت کا، انہوں نے بھی کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں دکھایا جب معاملہ اللہ کے دین کا، نبی کی شریعت کا، نبی کی سنت کا، قرآن کی آیت کا، قرآن کے حکم کا آیا، انہوں نے بالکل اپنا حق، اپنا فرض ادا کیا ہے اور اس کا نتیجہ بھی ملا، رحمت ملی ان کو، انصاف ملا، عزت ملی، امن ملا۔ اور یہ دیکھو ہم کو کیا ملتا ہے۔ ارے انہوں نے سمجھ لیا ہوا ہے کہ یہ احمق قوم، ان کے نبی کی شان میں گستاخی کرو یہ سڑکوں پر آ جائیں گے، یہ نبی کی محبت میں اذان کی آواز سن کے مسجد میں نہیں آئیں گے، لیکن ان کے نبی کی شان میں گستاخی کرو یہ سڑک پر آ جائیں گے، ہمارا منصوبہ پورا ہو جائے گا، پھر ہم ان کی ہڈی پسلی توڑیں گے۔ یہی ہو رہا ہے اور یہ ابھی ہوتا رہے گا۔ اور اب تو 24 کی جو الیکشن ہیں بڑے، اس میں تو یہ کھیل خوب کھیلے جائیں گے۔ اور یہ احمق قوم، یہ اپنی جماعتوں اور مسلکوں کے جھنڈے لے کر اپنی سیاسی پارٹیوں کے حرام مال کھا کھا کر پلنے والی قوم، یہ بس ایسے ہی کھیل کھیلتی رہے گی اور ان کے مقصد کو پورا کرتی رہے گی۔ یہ بہت بڑا علمی اختلاف ہے، اس کے علمی دلائل ہیں اور یہ دلیلیں سب سے زیادہ کتاب و سنت سے قریب ہیں جو علماء حرمین اور علماء شام نے دی ہیں کہ ایسے کسی لانگ مارچ اور جلسے جلوس کی محمد الرسول اللہ کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم سب متحد رہو اور کسی ایسے حکم کو نہ مانو جو اللہ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی یا عقیدہ اور ایمان کے منافی ہو۔ وہ قانون خود بے اثر ہو جائے گا، اس کا بنانے والا خود مجبور ہو جائے گا اس کو بدلنے کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے۔ تو ہوشیار رہو، آگاہ رہو، دین کو سمجھو، دین کو جانو، دین کے احکام مانو۔ تو یہ علماء مصر کا جو عام طور سے معاملہ ہے نا، بہت خطرناک ہے۔ داڑیاں نہ رکھنے کی ان کے پاس میں بہت دلیلیں ہیں، دلیل سے ثابت کرتے ہیں وہ حدیث سے۔ اجتہادی معاملہ ہے بہرحال، لیکن علماء عرب کی یہ خاص بات ہے کہ وہ ان اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کو نہ کافر بتاتے، نہ فاسق بولتے، نہ جہنم میں ڈالتے، کیونکہ وہ علمی اختلاف قرآن و سنت کی روشنی میں کرتے ہیں، جماعت اور مسلک کی نظریے کے تحت نہیں کرتے ہو۔ اس لیے ہم کو حق واضح مل جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اے رب ذوالجلال، اس امت کو غفلت سے بیدار ہونے کی توفیق عطا فرما، اس امت کے ایسے رہنماؤں سے اس کی حفاظت فرما جو تیرے اور تیرے رسول کے مقاصد سے باغی بھی ہیں، ناواقف بھی ہیں۔ اے رب، اس امت کی جن بے گناہ معصوم لوگوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ظالمانہ طور سے پہنچایا ہوا ہے، ان کی حفاظت فرما، ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ اے رب، ہم پر یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں ہماری جن کوتاہیوں اور گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہیں، اے رب ہمیں ان سے باز آنے کی، ان سے سچی توبہ کے ساتھ
پلٹ آنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہم پر اپنا خاص اور خصوصی فضل کرم فرما، ہمیں ایسی روحانی اور قلبی تکلیفوں سے بچائے رب کہ جس سے ہمارے دل، ہمارے جگر تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، جن سے خون رستا ہے۔ اے پروردگار، تیری شان میں، تیری کتاب کی شان میں، تیرے نبی کی شان میں غیروں نے جو گستاخیاں کی ہیں، ان سے زیادہ ہم سے گستاخیاں جو ہو رہی ہیں، ان کو ہمیں سمجھنے کی اور ان گستاخیوں سے باز آنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم ورب کریم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔